اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 41۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ فَكَيْفَ تو کیا حال ہوگا، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، من سے، کلی ہر، امتن امت، بشہیدن ایک گواہ، وجئنا اور ہم لائیں گے، بکا آپ کو، علی پر، ہؤلاء ان سب، شہیدن بطور گواہ۔ اس آیت مبارکہ کا ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر، یوم آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، بخل سے اجتناب کرتے، ریاکاری سے اجتناب برتتے، تو اللہ تعالیٰ ان پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہ کرتا۔ یعنی پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے بات کی ہے قیامت کے دن کی۔ ابھی جو ہم آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے میدان قیامت کے ایک منظر کو بیان فرمایا۔ جب کفار و مشرکین کو قیامت کے میدان میں لایا جائے گا اور پچھلی ساری امتوں کے جتنے بھی گناہگار نافرمان لوگ ہیں، جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس وقت کیا حال ہوگا۔ اب اسی ایک لفظ کے اندر یہ لفظ ہے فَكَيْفَ۔ ویسے کیفہ کا معنی ہوتا ہے کیسے، لیکن یہاں ہم اس کا معنی کر رہے ہیں کیا حال ہوگا۔ حالت بیان کی جا رہی ہے، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، لرزہ بر اندام ہوں گے، کپ کپی تاری ہوگی، مجرموں کی حالت غیر ہوگی۔ آپ لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ جب کمرہ عدالت کے اندر ایک جج کے سامنے ایک ملزم کے خلاف گواہیاں ہو جائیں اور ملزم مجرم ڈکلیئر ہو جائے، یعنی جس کے اوپر جرم کا الزام ہو، اس الزام کو ثابت کر دیا جائے، جرم ثابت ہو جائے، تو اس وقت پھر اس مجرم کی حالت کیا ہوتی ہے۔ یعنی وہ یہ سوچ کر بھی، یہ تصور کر کے بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میرا تو مجرم ہونا ثابت ہو چکا ہے، اب ڈیفینیٹلی مجھے سزا دی جائے گی، حتمی طور پر مجھے سزا دی جائے گی۔ یعنی جب کسی مجرم کے خلاف گواہیاں ہو جائیں تو اس وقت اس جرم کی سزا سے بچنا ممکن ہی نہیں ہوتا، ڈیفینیٹلی اسے جرم کی سزا دی جائے گی۔ یہ میں نے دنیا کی ایک مثال دی ہے آپ کو۔ اب آخرت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ آخرت کے دن اس وقت کیا حال ہوگا مجرموں کا، نافرمانوں کا، چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا، رہزنوں کا، اور اللہ تعالیٰ کے جو نافرمان لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ ہر امت میں سے ایک گواہ کا مطلب یہاں یہ بن رہا ہے کہ ہر امت کا جو جو نبی ہوگا اور جو جو رسول ہوگا اسے لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے پوچھے گا، نبیوں سے پوچھے گا کہ اے پیغمبروں اور اے نبیوں، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک امت کو لائے گا، اس امت کے نافرمان لوگوں کو، اور اس امت کے نبی کو لائے گا۔ اللہ پاک اس نبی سے پوچھے گا اے نبی علیہ السلام، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی امت نے کیا گناہ کیے؟ وہ کہیں گے ہاں گناہ کیے۔ اب یہ گواہی ہو گئی۔ اللہ پاک پھر پوچھے گا اے نبی، کیا آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی؟ ہاں دی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ وہ نبی عرض کریں گے اے اللہ تعالیٰ، انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ایک ایک امت کو لائے گا اور اس امت کے نبی کو لائے گا، اور وہ نبی اپنی اس امت کے خلاف گواہی دے گا۔ یہ مطلب ہے اس پہلے سینٹنس کا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، جب سارے نبیوں کی اپنی اپنی امت کے خلاف یا اپنی اپنی امت کے حق میں گواہی ہو چکی ہوگی۔ یعنی یہ میں نے دو لفظ اب بول دیے،
امت کے خلاف بھی گواہی ہوگی اور امت کے حق میں بھی گواہی ہوگی، کیونکہ امت کے اندر کچھ نافرمان لوگ ہوں گے، ان کے خلاف گواہی ہوگی، اور امت کے اندر کچھ نیک لوگ ہوں گے، ان کے حق میں گواہی ہوگی۔ جب یہ سارے نبیوں کی گواہیاں ہو جائیں گی تو اللہ پاک فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے حبیب مکرم، اے پیغمبر اعظم، اے نبی آخر الزماں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم آپ کو لائیں گے ان سب پر بطور گواہ۔ اب ان سب پر کا مطلب یہ ہے کہ ساری امتوں پر، اور اس کے اندر آخری امت بھی شامل ہوگی، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پچھلی امتیں بھی اور آخری امت بھی، تمام امتوں پر، ان سب امتوں پر آپ بطور گواہ لائے جائیں گے، ہم آپ کو لے کے آئیں گے بطور گواہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے تمام پیغمبروں کی گواہی کی تصدیق فرمائیں گے، آپ ان کی گواہی کو درست قرار دیں گے۔ ان سارے نبیوں پر آپ کو بطور گواہ لایا جائے گا۔ اس لفظ گواہ سے آپ یہ معنی بھی اخذ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو، گواہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس حتمی علم ہو، قطعی علم ہو۔ گواہی شک کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کہے کہ مجھے شک ہے، میں نے سنا ہے کسی سے، تو اس کی گواہی کالعدم ہو جاتی ہے، اس کی گواہی کینسل ہو جاتی ہے، اس کی گواہی ناقابل قبول ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا گواہ ہونا کہ آپ ایسے گواہ ہیں کہ جو شاہد اعظم ہیں، آپ سب سے بڑے گواہ ہیں۔ آپ کی گواہی آخری گواہی ہوگی، آپ کی گواہی حتمی گواہی ہوگی، آپ کی گواہی قطعی گواہی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ میدان حشر میں اپنے پیارے پیغمبر جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھی بطور گواہ لائے گا تاکہ آپ کی شان تمام امتوں پر واضح ہو جائے، تمام پیغمبروں پر آپ کی شان واضح ہو جائے۔ اس لفظ شہید سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے علم عطا کیا گیا، کیونکہ علم کے بغیر گواہی نہیں ہو سکتی، ظنی علم کی بنیاد پر گواہی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کے پاس جو علم ہے وہ علم یقینی ہے، اور وہ علم یقینی کیسے ہے؟ وہ ہے وحی کے ذریعے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کے احوال سے بھی آگاہ کیا گیا، اور آخری امت اور پھر قیامت تک آنے والے ہر امتی کے احوال سے آپ کو آگاہ کیا گیا۔ تو اس سے آپ کا علم جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ میں اس آیت کی تفسیر میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، دوسرا پارہ، دوسرے پارے کی یہ دوسری آیت ہے، آپ اس کو بھی ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے گا، اور اس کے اندر بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا گواہ ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 42۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا، اس روز تمنا کریں گے وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یومئذ اس روز، یودو تمنا کریں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، وعصوا الرسول اور رسول کی نافرمانی کی، لو کاش تسوا ہموار کر دی جاتی، بہم ان پر، الارض زمین، ولا یکتمون اور وہ نہ چھپا سکیں گے، اللہ سے حدیثاً کوئی بات۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کافروں کی ایک حسرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، مجرموں کا مجرم ہونا ثابت ہو جائے گا۔ کافر یا مشرک اس روز انکار کریں گے، یا تو وہ رسولوں کی دعوت کا انکار کریں گے، مثال کے طور پر وہ کہیں گے ہمارے پاس رسولوں نے دعوت نہیں پہنچائی، یا وہ اس معنی میں انکار کریں گے کہ ہم نے تو کفر کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ دن حسرت کا دن ہوگا، یہ دن پشیمانی کا دن ہوگا، شرمندگی کا، پچھتاوے کا دن ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے احوال سے قبل از وقت مطلع کر دیا۔ یہ اس لیے مطلع کر دیا کہ اے کافرو، اے مشرکو، اگر تمہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی سمجھ نہیں آ رہی اور تم اس دعوت کو ٹھکرا رہے ہو، تو ذرا سوچ لو
کہ قیامت کے دن ہوگا کیا، اور اگر ایک لمحے کے لیے بھی انسان یہ سوچ لے، صرف یہ تصور ہی کر لے کہ قیامت کے دن یہ کچھ ہونا ہے، تو انسان گناہوں سے باز آ جاتا ہے، انسان کفر سے تائب ہو جاتا ہے، انسان اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اس دن یہ چاہیں گے، آج تو انکار کر رہے ہیں، آج تو اسلام کو قبول نہیں کر رہے، مگر اس دن یہ چاہیں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، ان پر زمین ہموار کر دی جائے، اور انہیں زمین کے اندر فنا کر دیا جائے، انہیں نیست و نابود کر دیا جائے، ان کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے، وہ زمین کے اندر نتھنگ ہو جائیں، کچھ بھی نہ ہو، وہ ختم ہو جائیں، ان کا وجود ہی ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ پاک آگے ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، ان کی ہر بات اللہ تعالیٰ پر عیاں ہوگی، واضح ہوگی، ان کے خلاف گواہیاں ہوں گی، ان کے انبیاء ان کے خلاف گواہیاں دیں گے، آخری امت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے، اور اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اپنے رسول کی نافرمانی کی، وہ چاہیں گے کہ ان کا قصہ تمام کر دیا جائے، ان کے وجود کو نیست و نابود کر دیا جائے، اور انہیں عذاب میں دوچار نہ کیا جائے، لیکن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ دو جرم ہیں الگ الگ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یود الذین کفروا وعصوا الرسول، یہ دونوں الگ الگ جرم ہیں، یعنی ایک کفر یہ الگ جرم ہے، اور ایک رسول کی نافرمانی یہ ایک الگ جرم ہے، اور ان کو ان دونوں جرائم کی سزا دی جائے گی۔ یہاں یہ جو سورۃ النساء کی آیت نمبر میں نے 41 پڑھی ہے، اس کے تحت میں یہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آپ مجھے قرآن پاک سنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں آپ کو قرآن سناؤں حالانکہ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قرآن سننا بھی پسند کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ النساء کی تلاوت کرنا شروع کر دی، اور جب وہ سورۃ النساء کی تلاوت کرتے کرتے سورۃ النساء کی آیت نمبر 41 تک پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، اب بس کر دو، اب رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو سر جھکا کے تلاوت قرآن میں مشغول تھے، انہوں نے جب اپنا سر اٹھا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے چھما چھم برس رہی تھیں۔ وجہ یہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت مبارکہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقت قلب کے مالک تھے، آپ کا دل بڑا نرم تھا، آپ رقیق القلب تھے، آپ کا دل پسیج جاتا تھا، آپ کے دل میں بڑا گداز تھا، آپ کے دل میں بڑی نرمی تھی، شفقت تھی، محبت تھی، آپ سراپا رحمت ہیں، آپ تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جب آپ نے یہ تصور کیا، اس لمحے جب تلاوت قرآن آپ سن رہے تھے، جب اللہ کے رسول نے یہ تصور کیا کہ قیامت کے دن میری گواہی کے بعد مجرموں کی نجات کی کوئی صورت نہیں ہوگی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود پر رقت طاری ہو گئی، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کاش ہم بھی قرآن مجید کو اسی لذت کے ساتھ، اسی چاشنی کے ساتھ، اسی ایمان کی حلاوت کے ساتھ ہم بھی قرآن مجید کو سنیں تو یقیناً یہ آنسو ہمیں بھی نصیب ہوں گے۔ خوف خدا میں رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وہ لوگ جو خوف الہی کے اندر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان آنسوؤں سے بھی بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کو
معنی، ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ پڑھنے، اپنی آیتوں پر غور و خوض کرنے اور اپنی آیتوں پر عمل کرنے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس سورۃ النساء کی آیت نمبر 42 کے ساتھ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 کے ساتھ۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔